حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ رائے حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا، قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا وصی، خلیفہ اور جانشین بنایا۔ دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی۔ انہوں نے ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن صورت میں اور خوب سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور تمام اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہو، اگر تم اس زمانہ کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تجرد اور خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
अल्लाह को इतना प्यारा है कि मैंने आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बाला खाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर न हो। ऐ मेरे बेटे, मैंने नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूरों के सीनों पर, फरिश्तों की आंखों की पुतलियों में, शजरे तूबा के पत्तों और सिदरातुल मुंतहा पर लिखा देखा है। तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त उनका जिक्र करते रहते हैं। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश को अपना जानशीन बनाया। अनूश के बाद किनान इसके जानशीन हुए, किनान के बाद महलैल उनके जानशीन हुए। एले फारस का ख्याल है कि महलैल तमाम औलादे आदम का बादशाह था। उसने मुख्तलिफ शहरों से दूर जाकर कई किले तामीर किए। बाबुल और सोस अक्सा को भी उसने बसाया। उसने अपने लिए एक शानदार ताज भी बनवाया। उसे पहनकर वो तख्ते हुकूमत पर बैठता और रियाया को भी एहकाम देता। उसने 40 साल हुकूमत की। उसके मरने के बाद उसका फर्जंद यारद उसका जानशीन हुआ और उसके बाद अखनूक उसका फर्जंद उसकी हुकूमत का वारिस हुआ। अखनूकी इदरीस अलैहिस्सलाम के लक़ब से मशहूर हुए और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत से सरफराज हुए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मिज़ार 3 जगह मौजूद है। इन तीनों में से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किस में मदफून है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। आपका मिज़ार शाम के इलाका गज़ा में, आपका मिज़ार इराक के शहर मोसल में, आपका मिज़ार इवदिया में भी वाक़या है। वीडियो के आखिर में एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बरो वक्त मिलती रहे। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आगाह कर सकते हैं।